السلام علیکم ناظرین، میں نے اپنی ویڈیوز میں ٹریبیونل اور تقسیم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیا کریں۔ ابھی یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنے کوشچنز انہی باتوں کے بارے میں، انہی مسائل کے بارے میں آ رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے آلریڈی جو ہے نا وہ ویڈیوز میں بیان کی ہوئی ہیں۔ اب میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ میں سارے لوگوں کے یعنی کہ وہی سوال بار بار سنوں 2-3 منٹ 4 منٹ لگا کے اور اس کے بعد اس کا جواب دوں۔ تو برائے مہربانی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں۔ ابھی میرے پاس تقریباً 400 کے قریب میسیجز ایسے ہیں جن کے میں نے ابھی رپلائی کرنے ہیں۔ آج میں نے کوئی 30-35 کیے ہیں ابھی۔ تو اگر ایک کام شروع کیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، مجھے سمجھانے کی اور مجھے بھی سمجھنے کی بھی توفیق دے، تو اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ تو جو چیز ویڈیوز میں موجود ہوتی ہے نا، اس کو کم از کم سن کے سمجھ لیا کریں، اور جس چیز کا نہیں پتہ چلتا وہ پوچھ لیا کریں۔ اب 16 کوسچن میں نے آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ 16 کوسچن ایسے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور کیا ہم ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے کتنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ تقسیم کے بغیر اگر تو آپ کا وراثتی رقبہ ہے تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کا نقصان ہے، کیونکہ وہ آپ کو جس بندے نے قبضہ کیا ہوا نا، وہ آپ کو پیچھے والی سائڈ سے کہے گا جی اس کی تو وہ چھوڑی ہوئی ہے ہم نے، وہ لے لے۔ تو پھر آپ کو وہ پیچھے والی جگہ لینی پڑے گی، وہ قبضہ لینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے تو ادھر یہی اپلیکیشن دینی ہے نا کہ اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ یہ اپلیکیشن دیں گے تو پھر ٹریبیونل والے اس کو بلائیں گے اور وہ آ کے کہے گا جی اس کی تو میں نے تو نہیں قبضہ کیا ہوا، اس کی تو پیچھے جگہ پڑی ہوئی ہے، وہ لے لے جا کے، میں نے تو اپنی جگہ پہ قابض ہوں۔ لیکن اگر آپ تقسیم میں جائیں گے تو آپ کو برابر پراپر فرنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ جگہ ملے گی۔ تو تقسیم کا جو میٹر ہے وہ بھی اب آسان ہو چکا ہے۔ اس میں لینڈ ریونیو ایکٹ میں بڑی ترامیم ہو گئی ہیں، سیکشن 147A بھی ڈال دیا گیا ہے کہ اگر مختلف جگہوں پہ جگہ ہے آپ کی تو وہ اکٹھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ ریونیو آفیسر کے پاس تقسیم میں جائیں، 60 دنوں میں اس نے تقسیم کرنی ہے، اور اس کے اگر نہیں کرتا تو کیس آپ کا ڈائریکٹلی ڈی سی کو فارورڈ ہو جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں، ایسا ساری فارمز آ رہی ہیں۔ تو اب یعنی کہ ایک دفعہ جس چیز کے بارے میں ویڈیو میں بتا دیا جائے، بلکہ 2-3-4-5 ویڈیوز میں نے یہ بتایا سارا، تو پھر اس کے کوشچن ذرا کائنڈلی کم تھوڑے کیا کریں، کوئی ایسے کوشچن کیا کریں جس چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو تفصیل سے بولا کریں۔ وہ ایک دفعہ آپ سوال کرتے ہیں، میں اس کا چھوٹا سا جواب دیتا ہوں، پھر آپ جب وہ دوبارہ سوال کرتے ہیں اس کے اوپر سے تو پھر وہ تیسرے دن باری آتی ہے، اس وقت سے وہ مجھے پہلے والا بھول گیا ہوتا، میں بھی انسان ہوں نا۔ تو اب وہ پچھلا ڈیٹا جو ہے نا وہ اتنا سیو رہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ میرے پاس موبائل بھی وہ 1969 والا ویوو ہے۔ تو میں اس میں یعنی کہ میں ایسے نہیں ہے کہ یعنی کہ میں کوئی جن ہوں یا مجھے کوئی ہر چیز حفظ ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں، ایک ہی دفعہ آپ سوال پوچھا کریں اور وہ پوچھا کریں جو آپ کو ریکوائرڈ ہے، اس کو تفصیل میں بیان کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد اس سے آگے سوال نہ نکالا کریں کہ میں نے وہ فلاں وکیل سے پوچھا تھا، اس نے مجھے ایسے بتایا ہے تو آپ ایسے کیوں بتا رہے ہیں، یا وہ مجھے ایسے بتا رہا ہے، تو پھر مجھے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہلے میں نے کیا بتایا، تو میں کیا آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال اینی ہو، آپ ویڈیو ضرور دیکھ لیا کریں ایک دفعہ پوری، اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز مسنگ نظر ہو تو پھر اس کے بارے میں پوچھا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ پر اپنی رحمتیں کرے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔